کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کا ترقی کا راز ایک 3 باتوں پہ ہوتا ہے. ایک آنیسٹی، دوسری ہارڈ ورک، اور تیسری انصاف اور اس کی امپلیمنٹیشن. لیکن جس کنٹری میں قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور ہر ایک اپنے طرف سے قانون کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس سے تو کرپشن بڑھے گی اور بڑھے گی. ابھی ہمارا مثال ہے کہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، اور جس کو فرسٹ کلاس سوٹ کہتے ہیں، جس کی ہم نے 15,000 تو فیس دی ہے، اس کے چلنے کے دوران ہمارے ایگریکلچر لینڈ پہ گھر بننا شروع ہو گئے. جج صاحب کو ہم لوگوں نے بتایا تو انہوں نے کہا ہم اسٹے دیتے ہیں کہ آپ کو کہ کوئی بھی آپ کی پراپرٹی بیچے نہیں، جو بھی آپ کا اپوننٹ ہے. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ وہ بیچ نہیں رہا ہے، وہ تو ایسی طرح کہہ رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو دیا ہوا ہے اور وہ لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو یہ بیچنا نہیں ہوا. تو ایسی ہم نے کنٹیم داخلی. ایک جج نے کہا کہ دیکھو آپ کو اسٹے ملا ہوا ہے صرف اینڈ صرف کہ یہ سیل نہ کریں. میں نے کہا کہ سر جب گھر بن رہے ہیں دوسرے لوگوں کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تو ڈیل ہوئی ہے. چلو بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو 68 گھر بنے تھے ان میں سے کافی گھر جو ہے نا جو ہے وہ انہوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ گھر خریدے ہیں، تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں. کہ آپ کے پاس کوئی کاغذات ہیں؟ کوئی کاغذات نہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہی کہا کہ یہ جو الیگل گھر بنے ہوئے ہیں ان کو قبضے میں کیا لے، ان سے رینٹ لے اور وہ رینٹ جمع کرائیں کورٹ جو بھی کنسرنڈ ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کی رینٹ کیا ہے یہ لاڑکانہ کا مختار کار طے کرے گا وہاں کی لوکلٹی کو دیکھ کے. جب یہ لوکلٹی کو دیکھتا ہے تو کون سی لاڑکانہ میں ایک گھر جو کہ کافی بڑا بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ چارج کرتا ہے 5,000، 6,000، 3,000، 2,500. یہ کوئی ریٹ ہے؟ اتنے میں کوئی کہیں بھی لاڑکانہ میں کہیں بھی کوئی گھر ملتا ہے؟ کیا یہ مختار کار کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اس پہ سوال بھی اٹھتا تھا، اور چیف سیکرٹری نے بھی کہا ہے کہ مختار کار کو کہا جائے تھرو کمشنر کہ اس کا ریٹ ریوائز کریں. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے دکھوست ہوا جب ہمیں پتہ لگا کہ پورا سال گزر گیا ہے، کوئی بھی رینٹ جمع کروا کے مختار کار لاڑکانوں نے کورٹ میں جمع نہیں کرائی ہے. پورا سال. یہ ہے امپلیمنٹیشن آف دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو کیا کریں؟ اگر کہ کنٹیم ڈالتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے لگتی ہے، اس میں بھی سال لگ جاتے ہیں. تو کنٹری میں جب اس قسم کے حالات ہوں تو اس قسم کی جو کنٹیمپٹ ہے اس کو جلدی لے لیا جائے، سمجھا جائے، تاکہ لوگوں میں کورٹوں پہ اعتماد ہو. ہر ملک جو کنٹری جو ڈیولپڈ ہے وہاں پہ لوگوں کا اپنے کورٹوں پہ بالکل پورا اعتماد ہے، پورا اس کو فیتھ ہے، اور ان کو اپنی کورٹوں کے لیے دل میں پوری عزت ہے کہ ہاں یہ
وہ ادارے ہیں، یہ وہ مندر ہیں جہاں سے انصاف ملتا ہے۔ لیکن ابھی مجھے جب یہ بتایا گیا کہ 1 سال سے رینٹ اکٹھا کر کے نہیں جمع کرایا گیا تو میرے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ یار یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اب جب کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے، اور جس طرح میرے جو پیٹرول پمپ تھا کہ یہ میری زمین پہ بنا ہوا ہے اور اس کو این او سی جو ہے جعلی ہے، جعلی این او سی کے جانے کے باوجود بھی جو ہے نا ڈپٹی کمشنر اس کو جو سیل کیا گیا تھا اس کو اور مختار کار اس کو کھول کے دیتا ہے، جبکہ وہ خود ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہائی کورٹ میں اپنا جواب داخل کرتا ہے کہ ہاں ان کی جو این او سی ہے وہ فیک اور فراڈ ہے۔ جب ایک چیز جانتے ہوئے کہ یہ فیک ہے، فراڈ ہے ہائی کورٹ میں بتاتے ہیں، لیکن اس کو پھر بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی ڈس اوبیڈینسی کر کے اس کو جو ہے نا دوبارہ کھول کے دے دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے 24 دسمبر 2018 میں یہی لوگ آئے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ پیٹرول پمپ ہمیں کھول کے دیا ہے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ رپورٹ میں آیا ہے کہ آپ لوگوں نے مینارٹی کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے یہ پیٹرول پمپ بنایا ہے، تو اس کے باوجود اس لیے اس کو سیل ہونا چاہیے۔ لیکن مختار کار اور ڈپٹی کمشنر نے یہی کہا کہ ہم ایڈوائز لیں گے۔ کس سے ایڈوائز لیں گے؟ نیچرلی وہ کہتے ہیں ہم وکیل سے ایڈوائز لیں گے، اور وکیل کی ایڈوائز جو بھی ہوگی ہمارے سر کے اوپر ہوگی۔ جب یہ بات مختار کار سے پوچھی گئی کہ کیا آپ لوگ سارے فیصلے وکیل کی ایڈوائز سے کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اپنا نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ 2019 میں چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی پوری طرح ڈیٹیل میں تفصیل وار اس کو آسان انگلش میں کر کے سارے کمشنر کو بھیجا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا کہتا ہے، لیکن پھر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھاگتے ہیں وڈیروں کے پاس، اور وڈیروں کا فیصلہ تو مشہور فیصلے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر، ایک ہی صوبے کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر کچھ لوگ کورٹوں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وڈیروں کی پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ کورٹوں میں ٹائم بہت لگتا ہے، اور پھر اس میں ایسے قسم کے ہتھ کنڈے اٹکائے جاتے ہیں جو انصاف ملنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری اپنے عمران خان کو، جو کہ پورے ملک کے سمجھدار اور ریئل لیڈر ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کنٹری میں جب تک انصاف نہیں ملتا کسی بندے کو، وہ اپنی کنٹری میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ کنٹریز میں انویسٹمنٹ ہوگی دوسرے لوگوں کو، جب ان کو پتہ ہوگا کہ اس ملک میں اندر اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اسی انویسٹمنٹ سے ہمیں فائدہ ہوگا، ان کو یہ شک کبھی نہ آئے کہ کہیں ہماری پراپرٹی جو ہے نا دوسروں کے نام پہ مختار کار کے آفس اور سب رجسٹرار کے آفس میں کسی کے پاس نہ چلی جائے۔ یہ فیتھ ہونا چاہیے، اور جب یہ فیتھ آ جائے گا تو بے شمار قسم کے لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور ہماری کنٹری جو ہے نا وہ ترقی کرتی جائے گی۔